جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے نا تو آپ میرے اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ صرف عمران خان کے نام پہ ووٹ لیں گے، باقی یہ کم لیں گے، یہ نہ عمران خان کو ریا کروا سکیں گے اور نہ یہ کوئی آپ کے لیے ترقی لا سکیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ آپ جائیں نا، کل 5 اگست کو یہ کل 5 ہے نا، 5 اگست کو یہ 5 نکل اگست رہے کو ہیں یہ پورے صوبے نکل رہے، تو یہ خیبر پختونخوا میں نہیں، تو کیا عمران خان جو ہے وہ چکدرہ کے جیل میں بند ہے، کیا وہ پشاور کے جیل میں بند ہے، کیا وہ ڈی اے خان کے جیل میں بند ہے، کیا وہ ہری پور کے جیل میں بند ہے؟ وہ تو ادھر ہے، تو آپ لوگوں نے جانا ہے ادھر کیا کرنا ہے؟ ادھر کل آپ لوگ نکلیں گے، روڈوں کو بلاک کریں گے، پختونخوا کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، آپ کو ووٹ دیا ہے، تو لوگوں کو آپ تکلیف میں ڈالیں گے۔ تو اس ریلی کا اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کچھ مقصد ہے نہیں ہے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ عمران خان کو ادھر رکھیں گے اور باہر یہ مزے کریں گے، ان کا صرف یہی پلان ہے۔ یہ گنڈا پور جو ہے وہ کسی کا بندہ ہے، وہ عمران خان پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی کا بندہ ہے، وہ جس مقصد کے لیے آئے وہ اس مقصد پہ کام کر رہا ہے، بالکل ٹریک پہ جا رہا ہے۔ تو میں جب تک حکومت خیبر پختونخوا میں ہوگی اس تو پی ٹی آئی کی ہوگی۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیب میں 25 ہے اور میرے جیب میں 30 ہے، یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، جسٹ اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کے چیمبر میں بیٹھ کے وہ ان کے پاس پہلے سے بیلٹ پیپر موجود تھے، اور وہ ہر ایک اس کو سٹیمپ لگا کے اور اس کو ٹک مار کر کے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، وہ جا کے ووٹ ڈلوا دیتے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ بلکہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے بیلٹ پیپر موجود ہو سینٹ کے۔ دوسرے ووٹوں میں تو ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسروں میں نہیں ہوتا ہے، ریگنگ تو پاکستان میں ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ میں کچھ دن پہلے گیلپ سروے کا وہ ایک رپورٹ آئی تھی، اور اس میں 52% جو تھا وہ میرا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ محمود خان کی گورنمنٹ جو تھی وہ 52%، اور گنڈا پور صاحب کی 37% تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری دور حکومت میں اور اس کی دور حکومت میں کیا فرق ہے۔ اس وقت ملاکنڈ پختونخوا میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، اکیلے اس میں نہیں ہے، جتنے بھی وہ میرے دور کے پروجیکٹس۔ کل میں دیکھ رہا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب پشاور میں گھوم پھر رہے تھے، میرے پروجیکٹس کی دفاع کر رہے تھے۔ ایک وہ ٹریل تھا، سائیکل ٹریل حیدرآباد میں، اس کی دفاع میں نے کی تھی۔ ساری اس طرح کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں، اچھا میں تو ان کو تقریباً 10 یا 15 کروڑ روپے جنرل اسکیموں کے لیے ملے ہوں گے، اور ہر ایک نے 7%، 10% پہ فروخت کیے، بس یہ کام کر رہے۔ گورننس کی ایک مثال وہ دریا سوات کے کنارے، یہ گورننس ہے ان کا۔ گورننس کی تو یہی حال ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور گورننس ہے ہی نہیں، ایڈمنسٹریشن کئی آپ کو نظر نہیں آئی۔ 2010 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اور پھر میں نے محنت کی تھی۔ 2013 میں ایم پی الیکٹ ہوا، اس کے بعد میں کیبنٹ میں جوائن کر گیا، اور اس کے بعد پھر 2017 میں ریجنل پریزیڈنٹ بنا، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر الیکشن ہم نے لڑا، اس میں ہم نے اچھا رزلٹ دیا ملاکنڈ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک تو گزار میں یہ فرق تھا کہ وہ پتہ نہیں اچانک آیا، میں بھی اس کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کدھر سے آیا ہے نا۔ بہرحال وہ آ گیا، وہ اس کی قسمت تھی اور اللہ نے اس کو دینی تھی، تو وہ آ گیا۔ جہاں تک انٹرپشن یا اس کی بات ہے، تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بھی بشرا بی بی سی نہ میری فیس ٹو فیس کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ میرے پاس ٹھہرے تھے جب میں چیف منسٹر تھا، خان صاحب آئے تھے، 15-20 دن انہوں نے گزارے تھے۔ میں صرف اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ان ٹچ تھا، اور اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا، اور اس سے میں پوچھتا بھی تھا، اور اس کا ٹرسٹ بھی تھا مجھ پہ۔ تو اس طرح کی کوئی انٹرپشن میرے گورنمنٹ میں بشرا بی بی کی طرف سے نہیں تھی۔ باقی اس وقت میرا جو دور تھا اس میں بڑے مسئلے مسائل تھے۔ ایک تو جب میں آیا تو ایکس فاٹا کو مرجر کرنا تھا، جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے۔ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ تھی پرویز خٹک، جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، تو 2-3 بڑے ایسے میگا پروجیکٹ تھے کہ وہ 25% پہ کام ہو چکا تھا، اس میں بڑے مسئلے مسائل تھے، سوات موٹر وے، پی آئی ٹی وغیرہ، اس کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ تو اس کے علاوہ کرونا پھر آیا بیچ میں سے، جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے ڈیلیور کیا تھا، اور آج اگر 3/4 پوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں حکومت دوبارہ پی ٹی آئی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کردار تھا۔